قرآن مجید کی انہوں نے فنی جو جس طرح کے قرآن مجید نقشے سے اس سے ان کی کتاب ہے مکمل، وہ بڑی بہت بڑی دین ہے عربی۔ اس میں ہمیں اپنی بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ ہم نے 8ویں جماعت تک اردو پڑھی اور وہ بھی پڑھنے کے برابر نہیں۔ ماشاء اللہ بہت اچھی پڑھی آپ نے، بہت اچھا پڑھتے ہیں آپ۔ بالکل پڑھتے ہیں لوگ، اور تلفظ صحیح نہیں ہوتا، یہ اپنے مطالعے سے ہی ہوتا ہے مطالعہ۔ بالکل اس کی جو اصل مغز ہے وہ تو ذہن میں آ جاتا ہے کیا ہے۔ اور یہاں جو انہوں نے بات کی تھی وہ ایک تو یہ ہے کہ حق نہ قابل تقسیم، الف بے اور الف دونوں حق نہیں ہو سکتے، حق ایک ہے۔ دوسری یہ دنیا جو ہے وہ آخر ایک چیز ہے، ایک تسلسل ہے، ایک کڑی ہے، دوسری ایک ہی چیز ہے۔ یہ تبدل نہیں ہے کہ دنیا سے بالکل ہزاروں میں یا کسی اور میں اللہ کو بلیاد، یہ نہیں ہے بات۔ دنیا کی بلائی کی پہلے مانگی کہ دنیا حکومت اللہ، یہ سب سے بڑی بات عیسائیت نے یہی کیا۔ عیسائیت جو ہے دو انتہاؤں سے پہنچی ہے، ایک رہبانیت ہے، دنیا کو چھوڑ دو گھر میں بیٹھو، دوسری طرف یہ ہے کہ کوئی جز جو ہے وہ دین کا قریب لائے، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ وہ پھر بھی عیسائی ہیں اور اسلام کے دشمن ہیں۔ یہ آپ قابل غور بات یہ ہے کہ دین کو کوئی دخل نہیں دینے دیتے وہ سیاست میں حکومت میں، لیکن اسلام کے دشمن تقسیم کیا ہے تو اسی وجہ فتح ہو۔ اور اس رحمانیت کے جو نتائج ہیں وہ دیکھیں کہ ان کو جو ہے نا وہ جو منسٹریز ہیں اور جو ان کے بیس ہیں وہاں پر یہ جو فادر اور یہ نن جو ہے یہ کرتے کیا ہیں ان کے بارے میں جو استغفر اللہ جتنے مطلب ہے جو دفتر بھرے ہوئے ہیں، خود انہوں نے انگریزوں نے لکھے تاریخ اخلاق یورپ ہے۔ اور یہ ہمارے دین کی خصوصیت ہے کہ دنیا پہلے اچھی بناؤ پھر تمہاری۔ جب چغتائی صاحب یہ پروٹیسٹنٹ تحریک اٹھی اور یہ انہوں نے بغاوت کر دی پادریوں کے خلاف، تو پھر گرجے جو چینے تو ان کے تہ خانے جب ان کی تلاشی لی گئی تو کھوپڑیاں بچوں زنا کر کر کے یہ راہبہ اور راہبات جو تھے بھائی یہی کام خلاف فطرت جو بھی دین ہوگا۔ یہ اخلاقی تصویر کی دوسری یہ تھی وہ یہ ہے کہ سوائے اس کے کہ پوپ کے یا پادری کے کسی کو انجیل پڑھنے کا جو ہے کوئی حق ہی نہیں ہے سمجھنے، وہی جو سمجھیں گے وہ ٹھیک ہے۔ اور کوئی ایک خاص گروپ ہے جس کے قبضے میں کتاب اللہ دے دی گئی ہے۔ یہاں پہ کوئی بھی آدمی قرآن مجید پڑھ کے کوئی بڑے مفسر یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک عام آدمی ہے وہ اس کے کہہ دے کہ میں جی کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، وہ کہتا ہے نہیں پوپ۔ اور پھر اس کے ساتھ تیسری چیز یہ ہے وہ پروانی جنت کے لکھ کے دیتے رہتے یہ مغفرت کے پروانے پیسے لیتے تھے اس کے۔ مولانا ایک عجیب بات ہے کہ جب تک ان کا جو کچھ پادری یا فادر دعا کو لیڈ نہ کرے وہ دعا نہیں بنتی۔ اور ہمارے پاس دین میں یہ ہے کہ جو آدمی یوں ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ مخاطب ہو جاتا ہے۔ بالکل سید قطب شیریں رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات تو یہ بتائی ہے کہ حق جو ہے نا وہ لوگوں کی خواہشات کے تابع نہیں ہے۔ یہ ایک سوفسٹائی گروہ گزرا جنہوں نے کہا نہیں کوئی چیز بھی نہیں ہے، بس جیسے آدمی سمجھ رہے ویسے ہی ہے، حقائق اور اشیاء کے منکر ہو گئے، نہ کوئی زہر ہے نہ شیرینی ہے، خیال کی بات ہے جس کو جو تو دین اس کی نفی کرتا کہ نہیں حق اپنی جو ہے نا ثابت ہے، وہ آپ کے سمجھنے سے نہیں دوسری چیز بن سکتا۔ آپ زہر کو اگر سمجھ لیں کہ شیرینی ہے تو شیرینی نہیں بنے گی، اس لیے سمجھ لو کہ تمہارے سمجھنے سے کہ میرے خیال میں حق نہیں تبدیل ہو، حق اپنی جگہ ایک مستقل چیز ہے، تمہیں بدلنا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو کوئی ہے نا کائنات بنائی اس کے ساتھ سازگاری کا کہہ رہے ہیں کہ آدمی اس کے ساتھ ملے، سمجھے کہ جو حق ہے نا کہ یہ چیز یہ سارے علوم جب بنے گا کیا میڈیسن بتاتی یہ چیز یہ نقصان دے گی یہ فائدہ دے گی، ایک آدمی کہے نہیں میں یہ فرض کروں گا کہ یہ فائدہ ہی دے گی ہوگی نقصان دے، تو ایسا تو نہیں ہوگا، اس کے خیال کے مطابق نہیں بدلے گی۔ اس لیے پہلے سمجھو کہ حقائق کیا ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگیاں استوار کرو، تو یہ جہان سارا جو ہے نا
اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بالکل ٹھوس قوانین پر کر رہا ہے، جو ان قوانین کو دریافت کرے گا، جیسے ان لوگوں نے کہا چلو مذہبی ترقی تو ہو گئی نا، سمجھتے گئے کہ اس طرح یہ چیزیں اللہ کے حکم سے کام کر رہی ہیں، اللہ کو غنی من سے قانون تو معلوم کیے نا، ان سے کام لیا۔ تو اسی طرح اپنی زندگی میں جب بندہ اسی مالک کے قوانین معلوم کر لے جس نے اس دنیا کے قانون دیے اور اس کے ساتھ چل پڑے، تو یہ جہان انسان پھر سارا ایک قافلہ بن جاتا جو ایک ہی طرف کو چلتا، برکتیں ہی برکتیں ہوتی، زمین و آسمان اپنی برکتیں اگل دیتے ہیں، اور اگر دنیا کسی طرف کو جا رہی، وہ مالک کا حکم مار رہی ہے، باغی ہو جائے، تو پھر نتیجہ بھگتنا ہی ہے نا۔ یہی بات سمجھائی انہوں نے کہ شریعت اور فطرت جو ہے نا یہ آپس میں بالکل موافق ہے، جیسے یہ کائنات اللہ تعالیٰ کے قانون طبی کی پابند ہے، ایسے انسان کو اس کی شریعت کا پابند ہونا چاہیے۔ مولانا وہ ایک ایٹم میں درمیان میں پروٹان اللہ جو کلاک وائز چل رہے ہیں، نیوٹران جو چل رہے ہیں، ان کو کوئی اینٹی کلاک وائز تو چلا کے دکھا دیں۔ اللہ کسی کو بھی جرم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص کی خاصیت ہے، وہ متعارف وجود ہے۔ تلاوت کے لیے کہا گیا تو ماسٹر بشیر احمد صاحب نے سورہ اخلاص تلاوت کی، تو یہ مضمون ہی پھر سارا اسی کی تشریح ہے۔ تو سورہ اخلاص اسرائیل صاحب نے کہا کفار اس سے بہت چرچے تھے کسی زمانہ میں، تو اسرائیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ عیسائی لوگ جو نا تھے، ان کا یہ حال تھا کہ جب کوئی شخص مرتد ہوتا اور عیسائی ہوتا تو اسے کہتے کہ اس اللہ پر لعنت بھیج جس کا ذکر ہے سورہ اخلاص میں۔ جڑیں کاٹی نا ان کی، دو گمراہیاں سے ان کی ایک ایک چیز پر قرآن چڑھایا، احد اور صمد اور کوہ جو کہن۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی تیسرا حصہ کہا اس کو قرآن مجید کا، کہ جو اس کو پڑھ لیتا ہے اس نے یوں سمجھو کہ قرآن مجید کا تیسرا حصہ جو کچھ اس میں توحید کا بیان تھا وہ اجمال اور اختصار کے ساتھ اس نے پڑھ لیا۔ صحابی رسول تھے، وہ قباء میں امامت کراتے تھے، اب وہ ہر رکعت میں نہ جب شروع کرتے پہلے سورہ اخلاص پڑھتے پھر کوئی اور سورت پڑھتے، تو لوگوں نے کہا کہ یا تو آپ سورہ اخلاص پر ہی بس کیا کریں یا کوئی دوسری صورت جو اس کو کافی سمجھیں، یہ دونوں اکٹھی کیوں کرتے؟ انہوں نے کہا بھائی میں ایسے ہی پڑھوں گا، مجھے امام ماننا مانو ورنہ کوئی اور امام مقرر کر لو۔ تو معاملہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو آپ نے کہا جو آپ کے بھائی کہتے ہیں وہ آپ مان لیں، یا سورہ اخلاص ہی پڑھ کے بس ختم کر دیں، یا دوسری انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول دوسری بھی پڑھوں گا، اس صورت میں رحمان کی صفت بیان ہوئی ہے اور مجھے یہ بہت پیاری لگی، تو آپ نے فرمایا اس صورت سے محبت نے تجھے جنت میں داخل کر۔ اللہ اکبر۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ تلاوت کی گئی ہے، چھوٹی صورت ہے اور نماز فجر کی ہے، اس میں تھوڑا زیادہ پڑھتے ہیں، تو بعد میں سورہ اخلاص بارے پڑھی گئی تاکہ تھوڑا سا اور بھی تلاوت ہو جائے۔ میں نے ایک مسجد میں ایسے بھی دیکھا۔ ہاں ایسے بھی کرتے ہیں کہ پہلے اور پڑھ لیتے ہیں، بعد مگر صحیح حدیث جو ہے نا بخاری شریف میں وہ یہ ہے کہ پہلے یہ اخلاص پڑھتے تھے پھر اس کے ساتھ کوئی اور صورت نا ملا لیتے۔ اللہ ماشاء اللہ، کریں کوئی بات بھائی؟ موضوع تو وہی ہے، موضوع تو توحید والا ہے۔ توحید بات وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیں، چلو تھوڑی دیر بات ہو، حق کے بارے میں اور حق کے نام کے بارے میں اس میں کچھ مزید ناقابل تکلیم تاکہ اصل میں یہ زیادہ واضح ہو جائے، واضح ہو۔ اصل میں فساد بھی کی جڑ بھی یہی ہے کہ جب ہم یہ کہیں کہ اسلام بھی درست ہے
اور اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی ایسے غلط نہیں ہیں۔ یہ جو ہے یہی سب سے بڑی گمراہی کی بات ہے۔ حق ایک ہی ہے، وہیں اب تک غیر اسلام دین فلن یقبل ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جو اسلام کے سوا کسی اور دین کی تلاش کرتا ہے وہ اس کے لیے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ باقی سمجھوتے جو ہیں یہ بالکل کچھ نہیں ہے، کہ جیسے وہ مشرکین بھی چاہتے تھے فجوزین کہ آپ کچھ نرم پڑ جائیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، نہیں، فلا تطیع المکذبین، آپ ان جو جھٹلانے والے ہیں ان کی کوئی بات نہ مانیں۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ کو تو اخلاق کے اس درجے پر ہیں جہاں تک پہنچنا کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہ جو کچھ ہے کہتے ہیں یہ مداحلت جو ہے، یہ سمجھوتا جو ہے، یہ کچھ جو لو اور کچھ دو کا معاملہ جو ہے، یہ دین کے بارے میں نہیں ہو سکتا۔ دین وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی پر اتارا ہے اپنی کتاب کے ذریعے سے، اور نبی نے اس کو واضح کیا ہے اپنے اسوہ سے اور اپنی سنت سے۔ باقی جو کچھ بھی چاہے وہ اعتدال پسندی کے نام سے آئے یا کسی اور خوبصورت نام سے آئے، سوائے اس کے کہ اسے گمراہی کریں، کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا۔ آخر اس زمانے میں جو مشرکین تھے وہ بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا فرزند سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہم نے اپنے آبا سے یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں پرستی ان سے پائی ہے۔ عیسائی موجود تھے جو دعویٰ کرتے تھے اپنے عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہونے کا اور پرستش کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور یہاں تک یہ کیا کہ انہوں نے جب وہ ایک عیسائی تھا جس نے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اس نے تصویریں بنا دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی، مریم کی بھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی تصویریں بنا دی۔ یہ چیزیں انہوں نے کر لی۔ اسی طرح یہودی موجود تھے، لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں جب اسلام اپنی اصلی شکل میں، دین ان کا بھی اسلام تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے سے ان تک پہنچا تھا، تورات بھی اور انجیل بھی، لیکن جب اس نے ان سے انحراف کیا ان لوگوں نے، اس نے تبدیلیاں کی اور زمانہ آگے بڑھا، اور اس وقت زمانہ پہنچ گیا جب کہ ایک دین ایسی صورت میں آئے ساری دنیا کے لیے وہ قابل عمل ہو اور وہ ساری دنیا کی رہنمائی کر سکے، کیونکہ دنیا اس وقت اس اسٹیج پر پہنچ چکی تھی کہ ساری دنیا میں اس دین کو پہنچایا جا سکتا تھا، اور یہ ثابت ہو گیا چنانچہ ساری دنیا میں اسلام کو پہنچایا گیا۔ اور وہی حق جو ہے اس طرح سے پھیلا کہ دنیا حیران ہے کہ سارے دین پہلے بھی دنیا میں موجود رہے ہیں، لیکن جس طرح دین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء کے زمانے میں دنیا میں پہنچا اور جو اثرات اس نے دنیا پہ مرتسم کیے، دنیا کی کسی دین نے وہ اثرات اتنی صورت کے ساتھ اور اتنی گہرائی کے ساتھ کبھی مرتسم نہیں کیے۔ جی بالکل حکیم صاحب نے حق فرمایا کہ رواداری کا یہ مطلب جو بنا لیا گیا نا، پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ بس رواداری ہونی چاہیے، 2 اور 2 4 ہی نہ صرف کہو، کوئی 3.5 مانتا اس کو بھی سچا کہو، 3.25 ہو رہا، 4.25 ہو رہا، یعنی حق کوئی نہیں، بس جیسے کوئی سمجھ لے ویسے ہی ہے۔ کوئی غلاظت کو سمجھ لے کہ یہ حلوہ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور کوئی سمجھے کہ نہیں یہ نجاست ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کیسی بےہودہ باتیں کر۔ تو ایسی رواداری نے بڑا غرق کیا۔ حق ہی، بس سچی بات ایک ہی ہے، اس کے علاوہ سب باتیں باطل ہیں۔ باقی ٹھیک ہے کہ جس کو ابھی سمجھ نہیں آئی اس کا گلا نہیں ہم کاٹیں گے، پیار محبت سے، حکمت اور دانائی سے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، نہیں سمجھے گا تو اس کو اس کے حال پر چھوڑیں گے۔ یہ تو ہو سکتا کہ جینے دو اسے، مگر ہم بھی اپنا عقیدہ اور نظریہ تبدیل کر لیں گے، نہیں یہ جو کہتا ہے یہ بھی حق ہے، تو یہ تو بات بالکل خراب ہو جائے گی، پھر میٹھا اور کڑوا اور ساری چیزیں ایک ہی ہو جائے۔ اللہ قرآن کے بارے میں آپ بعد میں سوال کریں، سوال کے لیے 15 منٹ انشاءاللہ ہوں گے، پھر کریں۔ ہاں وقت ہو ہی گیا، حکیم صاحب آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن معاذ
رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإنك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق علیہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امارت دے کر روانہ فرمایا، اور جب وہ روانہ فرما رہے تھے تو مجھے یہ فرمایا کہ تم ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، یہ جس کے پاس پہلے سے ایک آسمانی کتاب موجود ہے، چاہے وہ منحرف شکل میں ہے یا جس صورت میں بھی ہے، وہ اہل کتاب ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے پیرو ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ عیسائیوں سے مراد ہے اس وقت یمن میں جا رہے تھے۔ فادعوہم الی شہادت اللہ، پہلی بات جو ان سے کرنی ہے، ان سے یہ نہیں کہنا ہے کہ میں کسی بہت ہی کوئی رواداری کا پیغام لے کے آیا ہوں، تم بھی خوش ہو اور ہم بھی خوش ہیں اور مل جل کے کھائیں پیئیں، یہ نہیں۔ پہلی بات جو سب سے پہلے کسی شخص کو اسلام پیش کرنے کے لیے اور دعوت پیش کرنے کے لیے وہ یہ ہے فادعوہم الی شہادت اللہ، پہلی بات جو ہے یہ ان کی دعوت دو کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی رب نہیں۔ اس کے بغیر اگر یہ شہادت اللہ الہ الا اللہ نہ ہو، اگر یہ شہادت نہ دے انسان کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتا، تو وہ پھر اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کسی غیر مسلم کو دعوت دینے کے لیے سب سے پہلے یہی بات اس کی جاتی ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا مانے اور کسی دوسری چاہے وہ کوئی بھی شخصیت ہو اس کو خدائی کے مقام پر نہ بٹھائے اور نہ اس کے احکام کو وہ حیثیت دے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، جو تعلیمات میں لایا ہوں، جس چیز کی طرف میں بلا رہا ہوں، اس کے لیے، اس کی دعوت کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، میں اس کا پیغمبر ہوں، میں اس کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں۔ جو بات میں تو دعوت دے رہا ہوں، یہ دعوت میری اپنی طرف سے نہیں ہے، اس کو خود میں نے اپنی سوچ کے اور فکر سے کہیں نہیں بنایا ہے، نہ میں کوئی مفکر ہوں کہ اس فکر کے نتیجے کے طور پر میں نے ایک فلسفہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بلکہ یہ اس بات کی شہادت دو کہ ایک تو اللہ تعالیٰ ہے، خدا اس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، اس کے سوا کسی کو وہ مقام نہیں دیا جا سکتا کسی حیثیت سے بھی جو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں، جس کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، یہ کوئی میری سوچی ہوئی فکر نہیں ہے، یہ کوئی میرے سوچی ہوئی جو ہے طریقے یا انداز نہیں ہے، یہ میری فکر کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو میں آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ تو شہادت اللہ کے ایک ہونے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے پیغمبر ہونے کی یہ بنیاد ہے ایمان کی۔ جو شخص بھی ان چیزوں کو نہیں مانتا، ان دونوں میں سے کسی چیز کو بھی، دونوں میں سے ایک کو بھی نہ مانے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ کہہ دے کہ یہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن نبی کو نہیں مانتا، وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو کہے کہ میں یہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہوں، لیکن یہ پیغام جو قرآن مجید ہے یہ ان کا اپنا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان وہی ہوگا
جو اللہ کو بھی مانے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے گا، ان کا پیغمبر، اور کتاب جو ہے اس کو کتاب الہی مانے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ پیغمبر کا اپنی کوئی سوچ نہیں ہے۔ پھر فرمایا اس کے بعد اگر تمہاری یہ بات تسلیم کر لیں اور مان لیں اور ایمان لے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر دن رات دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، وہ یہ نمازیں جو ہے اس پر وہ جب یہ بھی تسلیم کر دیں اور وہ نمازیں جو ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیں تو پھر انہیں ساتھ ہی یہ بھی بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے خرچ کرنا، تو خذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، یہ بنیادی اصول ہے اسلام کی معیشت کا۔ تو خذ من اغنیائہم کہ صدقہ، مال اور دولت جو کسی کی ایمان کی گواہی دیتا ہے، صدقہ تو صدق سے نکلا ہے اصل میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اس کو کہا جائے کہ تم خرچ کرو اور وہ خرچ نہ کرے تو وہ گویا اس کا مال جو ہے وہ اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ وہ اپنے ایمان کی دعوت میں سچا ہے۔ لیکن جس شخص کو یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ فرض کیا ہے، تمہارے لیے ضروری قرار دیا ہے اور تمہیں خرچ کرنے پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اجر ملے گا، وہ خرچ کرتا ہے، تو یہ صدقہ ہے، یہ اس کی صدق کی دلیل ہے، یہ اس کی سچائی کی دلیل ہے کہ جو کچھ اللہ پر ایمان لانے کے بارے میں وہ کہتا ہے وہ مال خرچ کر کے اس کا ثبوت مہیا کر دیتا ہے، شہادت فراہم کر دیتا ہے کہ ہاں میں صرف زبان سے نہیں کہتا ہوں بلکہ اپنے مال کے ذریعے سے بھی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرا مالک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میرے پیغمبر ہے۔ تو یہ بنیادی اصول یہ آپ نے فرمایا کہ تو خذ من اغنیائہم کہ مال جو ہے جو ان کی دولت مند ہے ان سے دیا جائے، یہ زکوٰۃ کی صورت دیا جا سکتا ہے۔ ایک اسلامی حکومت دوسرے شخص بھی جو ہے وہ اپنی ضرورت اگر زکوٰۃ سے پوری نہ ہو تو دوسرے شخص سے یاد کر کے وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، لیکن وہ ضروریات خلق خدا کی ہوں، ان کی اپنی ذاتی، تو فترد علی فقرائہم اور ان کو ان کے جو نادار لوگ ہیں ان پر لوٹایا جائے، کیونکہ ترد علی فقرائہم یہ بات اس میں بڑی بہت گہرا ایک نقطہ ہے کہ وہ گویا انہیں کی طرف سے لوٹ رہی ہے جن کی طرف سے آئی تھی، کیونکہ دولت جو آتی ہے یہ کوئی وہاں سے ان کے گھر میں کام نہیں ہوتی ہے جن کے پاس دولت ہوتی ہے، بلکہ ایک شخص کا کارخانہ دار ہوتا ہے، اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں اور وہاں مزدور کام کرتے ہیں۔ مزدور ظاہر ہے کہ مزدور تو مزدور ہی ہوتا ہے نا، اس کو چاہے کچھ بھی ہو تو اتنی تو نہیں ہوتی، گویا اس کی محنت کا ایک جز جو ہے وہ ان کے پاس پہنچتا ہے، تو جب وہ صدقہ دیتا ہے تو انہیں کی محنت سے جو کمائی اس کے پاس ہوتی ہے وہ اسی میں سے ان پر خرچ کرتا ہے۔ تو فرمایا گویا وہ حق جو ان پر جمع ہو چکا ہے اس کی ادائیگی اس طرح سے ہوگی کہ وہ ان کی طرف لوٹا دے جو ان کی ضرورت مند ہیں، ان کی وہ ضرورتیں پورے کریں، وہ لوگ جن کے پاس دولت ان کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ غنا کے معنی یہ ہوتا ہے کہ بے نیازی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت اس لیے غنی کہتے ہیں دولت کو کہ اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، اسے کسی کا احتیاج نہیں ہوتا کہ اچھا جی وہ کھانا لائے گا تو میں کھاؤں گا، وہ مجھے کپڑے دے گا تو میں کپڑے پہنوں گا، وہ مجھے مکان دے گا تو میں اس کے مکان میں رہوں گا، وہ کسی کو پرواہ نہیں، اس کے پاس دولت ہوتی ہے کہ اپنے سارے سامان جو ہیں وہ فراہم کر دیتا ہے، وہ کسی کی دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا، اسے کسی کا احتیاج نہیں ہوتا، اس لیے اس کو غنی کہتے ہیں۔ تو فرمایا جو غنی ہیں ان سے لے کر صدقہ وہ ان لوگوں تک پہنچایا جائے جو غنی نہیں ہیں، جو محتاج ہیں، جو فقیر ہیں، جو حاجت مند ہیں، کوئی بیمار ہے وہ بیماری کا علاج نہیں کر سکتا، کوئی یتیم ہے اس کو کوئی سرپرست نہیں ہے، کوئی بیوہ ہے اس کا کوئی روزی کمانے والا نہیں ہے، وہ لوگ جو محتاج ہیں معاشرے کے اندر ان سے دولت دے کر جن کے پاس دولت ان کی ضرورت سے زیادہ ہے ان تک پہنچائی جائے، جن کے پاس دولت نہیں ہے جو ان کا احتیاج ہے۔ یہ بنیادی اصول ہے اسلامی معاشیات کا۔ فَإِنْهُمْ مَتَاعُوا لِذَلِكَ یہ بات یہ تسلیم کر لیں تو پھر کیا کریں؟ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ کہ پھر یہ ہے کہ یہ نہیں کرنی ہے کہ ان کی سب سے بہترین چیز ہے اس کو صدقہ میں لے لو۔ دیکھیے اسلام کس قدر انصاف پسند ہے، یہ تو اب اشتراکیت کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں سب لے لو اور ان کی مرضی سے اپنی مرضی سے جو کچھ نہیں، یہ نہیں، یہ انہوں نے محنت ان کی ذہانت میں کام کیا ہے تبھی اتنی دولت جمع کر سکے ہیں نا، ورنہ دماغ اور عقل اور یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے صرف
ان کو نہیں چاہیے جن کے پاس دولت ہے، یہ چیزیں تو دوسروں کے پاس ہے، لیکن اتفاق ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ بعض لوگوں کے پاس ان کو اپنی ذہانت کو، عقل کو زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر کے دولت جمع کر لیتے ہیں، تو پھر یہ نہیں کہ ان کی سب سے زیادہ بہترین چیزیں ان کو نہیں دیا جائے، بلکہ ان کی ایک معتدل قسم کی، متوسط قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ان سے لی جائیں، جیسے کہ اس وقت بیلوں میں، بھیڑوں میں، بکریوں میں کا زکوٰۃ ہوتی تھی، تو یہ نہیں کہ جو بہترین بکریاں ہیں ان کی لے لی جائیں، بہترین اونٹ جو ہے وہ ان سے لے لیا جائے، نہیں، اوسط در کی مال ہے وہ ان سے لیا جائے، ان کا بھی اپنا حق ہے اس مال کے اوپر، اور اس کو ان کا حق ان کی تک بھیجنا ہے۔ واتق دعوۃ المظلوم، اور بچو مظلوم کی دعوت سے، اس کی بد دعا سے۔ ظلم وہ تو ایک حکمران بن کے جا رہے تھے، تو ان کو جو آخر میں گویا چیز کا بند تھا اپنی ساری نصائح کا، آخر میں یہ بات کہی واتق دعوۃ المظلوم، کہ مظلوم کی دعوت سے بچو، لیس بینہ و بین اللہ، کیونکہ اس کی دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، اس کے لیے کسی حجاب کی، کوئی سفارش کی، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی، مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ اس کے منہ سے نکلتی ہے اور بارگاہ الہی میں پہنچ جاتی ہے، اور وہ تو پھر جس کی قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہو اس کو پھر کون اس کو مدد کرنے سے روک سکتا ہے؟ تو فرمایا اتق دعوۃ المظلوم، کہ دعوت مظلوم جو ہے، مظلوم کی دعا جو ہے اس سے بچو، ایسا کوئی کسی پر زیادتی نہ کرو، کسی کے مال نہ چھینو، اور کسی طرح سے کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ، اس پر کسی نوعیت کا بھی کوئی ظلم نہ کرو۔ ظلم اس لیے کہ ظلم سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے، اور مظلوم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کے منہ سے نکلتی ہے، منہ دعا نکلتی ہے تو وہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے، اور پھر اس سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب ہمارے یہاں ایک بڑی مشکل یہ بات آ گئی ہے، اور یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہم جو لوگ مظلوم کی، جو ان پر ظلم کیا گیا ہے، اس کی تلافی کرنے والے ہیں، اس کی ظلم کا جو تریاق ان کے پاس ہے، اور وہ جو یہ فیصلے دیتے ہیں کہ ان کا ظلم جو ہے ان پر نہ کیا جائے، ان پر زیادتی جو ہے اس کو ختم کیا جائے، اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کی تلافی کیا جائے، ان کو ہم جبری رخصت میں دے دیتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، ایک طرف واتق دعوۃ المظلوم، یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ دعوت مظلوم سے بچو، اور ہم یہ ہے کہ مظلوم کی جو فریاد رسی کرنے والا انسان ہے، جو ان کی حقوق کی تلافی کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور جو بلا دھڑک جو ہے ان کے کر رہا ہے، ان کہتا ہے ان کے بیٹوں کو لے آؤ، ان کے خاوندوں کو لے آؤ، ان کے بھائیوں کو لے آؤ، کہاں تم نے ان کو غائب کیا ہوا ہے، اسی کو جبری رخصت دے دیتی ہے۔ اب اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ ہمارے اوپر کیوں نہ لگتا؟ یہ دراصل پوری قوم کے لیے ایک چیلنج ہے، کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے، کسی ایک جماعت کے لیے نہیں ہے، یہ تمام لوگ جو اس بات کو سمجھتے ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، جیسے کہ جہاں میں کئی دفعہ آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں کہ ظالم کا ہاتھ پکڑو، ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہیں بچ سکتے، اور پھر عذاب اتنا عام ہوگا کہ لوگ دعائیں مانگیں گے اس عذاب سے نجات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہم غضب کے اس طرح سے منتخب نہ ہو جائیں، ایک تو ہم مظلوم جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ایک یہ ہے مظلوم کی دادرسی کرنے والے جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور ایک یہ ہے کہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے خلاف ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنی طرف سے، اپنے محدود وسائل کے ساتھ، اپنی محدود صلاحیتوں کے ساتھ وہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں پھر ہی ہم سرخرو ہو سکتے ہیں، ورنہ کسی نہ کسی حد تک ہم بھی اس ظلم کو پھیلانے والوں کے ساتھ ان کے ظلم میں شریک ہو جائیں گے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون۔ سورہ البقرہ کی دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو سب سے اعلیٰ جوہر اور سب سے اعلیٰ نعمت جو عطا فرمائی وہ عقل کی نعمت، اسی لیے منطق والے لوگوں نے انسان کی تعریف حیوان الناطق کی ہے۔ اگر ڈیفینیشن پوچھیں کہ انسان کیا ہے، حیوان الناطق ایسا زندہ وجود جس میں نطق ہے، ادراک، سوچنا سمجھنا، آگے سے آگے علم کو بڑھانا، نتائج نکالنا، یہ تعقل جو ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا سیہ ہے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ لوگوں کو دعوت دی ہے کہ اس نعمت سے استفادہ کیا کرو، اس کو برتا کرو، سوچا سمجھا کرو، کوئی بات بلا سوچے سمجھے نہ مانو۔ یہ اندھی تقلید، تعصب، ہٹ دھرمی، یہ مہلک چیزیں ہیں، چھوڑ دو، کوئی ضد نہ کرو، نہ کوئی کسی کے پیچھے اندھا دھند چلے۔ ہر شخص پوری طرح سوچے کہ میں جو راستہ اپنا رہا ہوں، جس پر چلنے کا ارادہ کر رہا ہوں، یہ تسلی ہے کہ حق، یہ دعوت قرآن مجید نے دی ہے، اور اس کے لیے بالکل عقلی دلائل دی۔ کوئی شخص جس کے اندر ضد نہیں، عناد نہیں، وہ قرآن مجید کی باتوں کو کھلے دل سے سنے اور پھر عقل سے کام لے، بالکل پکار اٹھے گا کہ حق یہی ہے۔ اب کائنات جو ہمارے ارد گرد نظر آ رہی ہے، اور ہم خود اس بارے میں بالغ ہونے کے بعد سب سے زیادہ سوال جو انسان کو پریشان کرے، ہر ایک کے ذہن میں آتا، اس کو جواب دینے کی عقل ہو یا نہ، اس کو علمی انداز میں وہ مرتب کر سکے، بیان کر سکے، نہ کر سکے، پریشان ضرور کرتا کہ یہ دنیا کہاں سے آ گئی، ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے یا نہیں تھی تو کسی نے بنائی ہے، خود بخود بنی ہے۔ یہ کائنات کا معمہ ہر آدمی کے سامنے آتا ہے کہ یہ دنیا کہاں سے آئی۔ انسان سوچتا، مجبور ہے سوچنے پر۔ اب اس میں خواہ وہ مادیین ہیں جن کو ہم دہریے کہتے ہیں، خواہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، سب کو ایک ہی جواب دینا پڑتا ہے۔ میری بات توجہ سے سنیں اور یہ پڑھے لکھے لوگوں تک اس کو پہنچائیں کیس کو، کہ دین ہی نہیں صرف کہتا کہ دنیا جو ہے نا، اس میں ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو مشکل ہے، وہ نہیں بنا، نہ اس کو کسی نے بنایا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، واجب الوجود ہے۔ اس پر عقل کو رکنا پڑتا ہے کہ اس کو کس نے بنایا، فلاں ہے، اس کو کس نے بنایا، فلاں ہے۔ اسی طرح سلسلہ نہیں چلتا رہتا لامتناہی، بے بسی ہے انسان کی، کہیں جا کر وہ رک جائے کہ یہ جو ہے نا، اس کو کسی نے نہیں بنایا، یہ ہمیشہ سے آ رہی ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں، ورنہ یہی کہتا جائے اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، یہ تو پھر سلسلہ کہیں ختم ہی نہیں ہے، وہ ڈور کا سرا ہی نہیں آئے گا، کہیں رکنا پڑتا ہے، دہریے کو بھی رکنا پڑتا۔ وہ کہتا ہے کہ باقی سب چیزیں جو اس سے پیدا ہوئی ہیں، مادہ جو ہے اس کو کسی نے نہیں بنایا، مادہ کو کہتا ہے کہ مادہ جو ہے قدیم ہے، یہ کہنا پڑتا اس کو۔ صرف ہم ہی نہیں پھنسے ہوئے اللہ کو ماننے والے کہ کہیں کہ اللہ کو کس نے بنایا، نہیں، جیسے آپ کو ماننا پڑتا نا کہ ایک شے ایسی آ جاتی کہ اس کو کسی نے نہیں بنایا، اگر اس کو بھی بنایا ہو تو پھر سوال آگے ہی چلتا جائے کہ پھر اس کو بنانے والے کو کس نے بنایا، یہ نہیں ہوگی بات۔ ایک آئے گا ایسا مقام جہاں سے آپ ڈال دیں گے کہ یہ ہمیشہ یہ خود بخود ہے، قدیم ہے، اس کا کوئی آغاز نہیں، کوئی ابتدا نہیں۔ اللہ کو ماننے والے کہیں گے اللہ ہے، باقی سب چیزیں بعد میں اس نے بنائی ہے، اللہ تھا، ہے، رہے گا۔ یہ سائنٹسٹ لوگ جو بے دین ہو گئے یہ کہتے ہیں مادہ۔ بہرحال سوال کے جواب میں دونوں مشترک ہیں کہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کسی نے نہیں بنایا، وہ ہمیشہ سے آپ۔ اب سوال صرف یہ رہ گیا کہ یہ وجوب وجود کی اور قدم کی جو ابا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کس کے گلے میں پھٹا؟ مادہ اس بوجھ کو اٹھانے کے لائق ہے؟ نام کی کوئی بات نہیں، ہم مان لیتے کہ چلو جس کو ہم اللہ کہتے ہیں اس کو ہم مادہ کہتے ہیں، لفظوں میں کیا رکھا؟ ایک قدیم ہے،
مگر قدیم جو ہے وہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ کائنات میں جو مظاہر نظر آ رہا ہے، دنیا میں جو چیزیں دکھائی دے رہی، مادے میں ان کا کوئی سراغ ملتا ہے کہ وہ بیچارہ ہمیں وہ دے سکے؟ باقی سب چیزوں کو چھوڑیں، یہ ڈاکٹر رات ہی بیٹھے ہیں، یہ دماغ، یہ رحم، یہ حق سے محبت کہ میں صحیح بات مانوں گا، علم کی تلاش اور علم میں بھی حق کی کہ غلط بات نہیں میں نے مانی، یہ مادے میں اگر ان چیزوں کا کوئی وجود ملتا ہے کہ وہ زندہ ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، اس میں رحم ہے، عقل ہے، محبت ہے، تو ہم اسی کو مان لیں گے کہ اس میں یہ سارے ذخائر تھے، وہ اس کا مالک تھا، ہمیں بھی تھوڑے تھوڑے اس نے عطا کری۔ اب وہ داؤد علیہ السلام کی بات کتنی سادہ بات ہے اور بالکل کامل سینس کی بات ہے کہ جو خود نہیں سنتا اس نے مجھے سننے والا کیسے بنا دیا؟ مادہ خود بے جان اور مجھے زندگی دے دی، اس میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں، میرے اندر وہ رحم کی صفت پیدا کر دے کہ میں مظلوم کو دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہوں۔ اور اسی طرح عدل کی بات کہ ہم نے ظلم کو برا جانتے ہیں انصاف، بھئی ان چیزوں کا جو کائنات میں پائی جاتی ہے، کوئی سرا پکڑاؤ نا، کوئی ایسا ہونا چاہیے اسٹور جہاں سے مخلوق کو ملے۔ مادے سے آج تم کہتے ہو چیزیں پیدا، مادے میں بتاؤ پھر وہ چیزیں ہیں جو ان مخلوق میں پیدا ہوگی۔ یہ تو بالکل غلط بات ہوگی نا کہ کریشن جو ہے مخلوق وہ کریٹر سے آ رہا ہو جائے، بنانے والے میں وہ شاید نہ ہو اور جو پیدا ہوئے اس میں ہو جائے، یہ تو الٹی گنگا بہہ گئی۔ اسی لیے قرآن مجید شروع ہوتا ہے، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ شروع میں کہا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، کہ کیونکہ وہ سارے کمالات کا مالک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں خالق کائنات، اس میں علم ہے، زندگی ہے، سننا ہے، ہر اعلیٰ صفت ہے، اس لیے سمجھ آتی ہے کہ اس میں تھے یہ سمندر، اس میں سے قطرے تھوڑے تھوڑے ہمیں نہیں مل گئے۔ تم ایک ایسی چیز کو خالق کائنات تجویز کرتے ہو جو خود ان چیزوں سے محروم ہے جو اس سے ظاہر ہونے والی چیزوں میں پائی جاتی ہیں۔ اگر مادے سے یہ سب کو ظاہر ہوا تو مادے میں تو اس سے زیادہ پیمانے پر یہ چیزیں ہونی چاہیے، حالانکہ نہیں۔ لیبارٹری میں تم دیکھتے ہو، چیر پھاڑ کرتے ہو، کوئی شے نظر نہیں آتی، نہ اس میں حیات ہے، نہ سمع ہے، نہ بصر ہے، نہ ارادہ ہے کہ اپنی مرضی سے میں یہ کام کروں نہ کروں، نہ شعور، نہ ادراک، کوئی بات نہیں۔ وہ آپ سب کچھ سے خالی ہے، اس کی جوڑی میں کچھ نہیں ہے، ہمیں دے دیا۔ تو بات پھر وہی معقول ہے کہ ٹھیک ہے کہ ایک ایسا ماننا پڑے گا کہ اس کو کسی نے نہیں بنا، مگر وہ صاحب کمال ماننا پڑے گا، خوبیوں والا ماننا پڑے گا، اس کے پاس سب کچھ ہوگا تاکہ وہ لوگوں کو کچھ عطا کر دے۔ اس لیے دین نے سب سے پہلی بات تو کہی، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے اول الدین معرفت، دین کا پہلا سبق یہ ہے کہ خالق کو پہچانے، کوئی اللہ ہے پھر ہی رسول آئے گا نا، پھر ہی کتاب مانیں گے قیامت، اگر اللہ ہی نہیں تو کسا ہی ختم۔ اللہ کے لیے میں نے بنیادی بات آپ کے سامنے رکھ دی کہ یہ سوال ہر شخص کے سامنے رکھیں کہ یہ دنیا چلی آ رہی ہے، علم یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ چلی ہے، اگر چلی آئی تو جو بھی چیز چلی آ رہی ہے اس میں یہ چیزیں ہیں جو اب نظر آ رہی ہیں کہ مخلوق میں پائی جاتی ہیں، یہ اگر اس میں ہیں مادے میں تو پھر کوئی خالق ہے، اور اگر اس میں نہیں تو پھر اس کا کوئی ایسا خالق ڈھونڈنا پڑے گا جس میں یہ سارے اوصاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دین بتاتا ہے کہ وہ اللہ ہے، اور اللہ نام ہی ایسی ذات کا رکھا گیا، علماء کہتے ہیں کہ اس میں علم جو ہے پراپر نام للذات الواجب الوجود المستجمع لصفات الکمال، یہ عربوں نے جاہروں نے بھی رکھا تھا کہ باقیوں کو جو مرضی معبود کہو، رب کہو، اللہ نہیں کہتے۔ اللہ وہ بھی جانتے تھے کہ اللہ ایک ایسی ذات ہے جو واجب الوجود، کبھی زمانہ نہیں آیا کہ وہ نہیں تھا۔ اس لیے یہ سوال جو عام طور پر لوگ کر دیتے ہیں کہ بھائی اللہ نے بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا؟ اللہ بنا ہوتا تو پھر بناتا کو پاگل ہو، سیلف کنٹراڈکٹری بات کہتے اللہ کہتے ہو پھر اس کا بنانے والا ڈھونڈتے، اللہ تو کہتے ہیں اس کو کہ وہ بنا نہیں ہے، اگر بنا ہوتا تو ہماری طرح کی کوئی مخلوق ہوتا، باقی اس کا کوئی خالق ہوتا نہیں، اس کو کسی نہیں بنایا۔ اسی لیے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ جب کسی نے پوچھا کہ اللہ کب سے ہے، انہوں نے فرمایا کہ تو بتا جب وہ نہیں تھا، تاکہ میں بتاؤں کہ وہ نہیں تھا، میں خود دور آیا وہ نہیں تھا، جو نہیں تھا وہ اللہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے لازم ہے کہ واجب الوجود ہو، وجود اس کے اندر ہی ہو، ہونے کو اس کے الگ کیا ہی نہ جائے، کسی لمحہ ہستی اور ہونا جو اس سے الگ نہ ہو وہ اللہ، اور پھر سارے اعلیٰ کمالات کا مجموعہ۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب یہ سرا مل گیا کہ ایک ذات ایسی ہے کہ اس کو کسی نے نہیں بنایا، ہر قسم کے کمال جو جہان میں نظر آ رہے ہیں یہ اس میں لا محدود پیمانے پر پائے جاتے ہیں، وہ سمندر ہے جس سے قطرے لوگوں کو ملے ہیں۔ اب خرابی یہ پیدا ہوئی شرک،
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دہریوں سے خطاب نہیں کیا. ضمن بات آ جاتی ہے کہ دہریوں کو بھی ہم مطمئن کریں. یہ جانور جو تھے نا بلید اور کند ذہن پیدا ہی نہیں ہوئے. گدھے کہ پڑھ لکھ کر کہیں کہ دنیا کو کوئی بنانے والا نہیں، چلانے والا نہیں، اور عرش عظیم سے تحت صراط تک اتنا بڑا کارخانہ خود بخود چل رہا اور کبھی ٹکراتا نہیں. اتنی تیز رفتاریں ہیں سیاروں ستاروں کی، راستے آپس میں ٹکراتے ہیں، کبھی گڑبڑ نہیں ہوتی. ہم سمجھ لیں کہ کوئی نہیں. یہ لوگ نہیں تھے، مانتے تھے کہ اللہ ہے، جہان اسی نے بنایا، مگر شرک کرتے کہ اس نے اپنے ساتھ نہ بہت سے ملا لیے ہیں، اپنے اختیار ڈیلیگیٹ کر دیے ہیں. کوئی رزق اب دے رہا، کوئی بارشیں برسا رہا، کوئی اولاد دے رہا، ڈیپو کھلے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ کو اب تنگ نہ کرو. وہ دستوری سربراہ ہے، آئینی دنیا کا انتظام اب چھوٹے چلا رہے ہیں. دے دیا اس نے انتظام. صدر مملکت نے شعبے بنائے ہوئے ہیں تقسیم. یہی مثال شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی ظالموں نے گاڑ لی کہ بادشاہ سارے کام آپ کرتا پھرتا، اس نے وزیر رکھے ہوتے ہیں، اس کے کمشنر ڈی سی. یہی مثال گھڑ کرنا اللہ کے لیے انہوں نے یہ سارا کارخانہ بنا لیا. اور حیرت کی بات ہے کہ اس کے لیے حدیثیں گھڑ لی. وہ پچھلے تو نہیں گھڑ سکے، انہوں نے اللہ کے رسول کا نام بھی استعمال کیا کہ پوری دنیا کا انتظام کرنے کے لیے زمین کا ایک ہوتا ہے غوث، اور سال کے بعد ایک سبز پرچہ بیت اللہ شریف کی چھت پر گرتا، غوث پڑتا ہے. اس میں ایسی لکیریں ہوتی ہیں جو دنیا نہیں سمجھ سکتی. غوث جانتا ہے کہ دنیا میں اب کیا ہونا، کس کا تختہ اٹھنا، کس کو حکومت دینی ہے، کس کو زندگی دینی، کس کو مارنا. دیکھیں کیسا یہ خیالی پلاؤ ہے، اپنی طرف سے گاڑیا اللہ کی حکومت معطل کرنے کی. چار اس کے تحت سر جو ہے نا وہ کتب ہیں، اس کے ماتحت 7 اوتاد ہیں، دیکھیں ہیں زمین کی، 40 ابدار ہیں، 70 نجبا ہیں، 310 نقبہ ہیں، اور پھر ہر چھوٹی بڑی بستی کا ایک علیحدہ کتب ہے. جب لوگوں کو کوئی معاملہ پیش آتا ہو اپنی بستی کے کتب کی طرف رخ کرتے ہیں، اس سے نہیں حل ہوتا آگے پھر ریفر کرتا. ایسا دھندا بنا دیا. اللہ رب العالمین نے شرک کا رتبہ کیا کہ تم نے وہ پٹواریوں والا کام کیا کہ 10 روپے لیے میری زمین دوسرے کے نام الاٹ کر، تم نے خدائی الاٹ کر دی، میری بادشاہی تم نے جس کو جی چاہ دے دیا. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا وہ معبود جس کی سچ مچ پوجا ہونی چاہیے، جو لائق ہے بات کہ وہ ایک، بہت سے نہیں ہیں، ایک. اب الہ کا لفظی عربی زبان میں ایسا ہم معبود کر دیتے ہیں، معبود پھر عربی کیا ملا اس سے، کچھ بھی نہ پلے پڑا. پھر اسی بات میں بن گیا کہ الہ کی بجائے معبود، معبود سے بھی کوئی نہیں سمجھ آتی. سیدھی بات کہو کہ الہ وہ ہے جو مشکل کشا ہے، فریاد رس ہے، حاجت روا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے نفع اور نقصان. جب لوگ اس سے فریاد کریں وہ لوگوں کی فریادیں سنتا ہے، ان کی مشکلیں حل کرتا. یہ ہے عربی میں سیدھا سادہ اس کا ترجمہ. با اختیار جو ہے جس کے ہاتھ میں باغ دور ہے، جو چلا رہا ہے جہان کو. اللہ فرماتا ہوا الہکم الہ واحد. جب اس کو ایک مان لیتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں ہی ہے سارے اختیار، تو لازم ہے پھر کہ دعا بھی اسی سے کریں گے، جب حاجت پڑے گی اسی سے مانگیں گے، امید رکھیں گے اسی سے رکھیں گے، ڈریں گے. جب سمجھ لیا کہ اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، کچھ نہ بگاڑ سکتا ہے نہ سنبھال سکتا، کیوں دوسروں سے ڈریں گے، کیوں دوسروں سے امید رکھوں گے. یعنی ساری بات درست کرنے کے لیے پہلا قدم درست ہونا چاہیے کہ اختیار تقسیم ہوگا، بہت سے لوگوں کو اللہ نے بانٹ لیے نہیں. جس طرح پیدا کرنے میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا، اس نے اکیلے نے بنایا، چلانے میں بھی کوئی اس کے ساتھ دوسرا نہیں ہے. اللہ لہ الخلق والامر، سن لو اسی نے دنیا بنائی ہے، وہی اس کا انتظام کر رہا ہے، ایڈمنسٹریشن بھی اس کے ہاتھ میں. اور الہ ماننے کے بعد ہر آدمی اس کی نیازیں دیتا ہے، فریادیں کرتا ہے، منتے مانتا، وہ سارے کام پھر اس سے متعلق ہو جاتے ہیں جس کو عبادت کہتے ہیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لوگو تمہارا حاجت روا مشکل کشا ایک ہی ہے. اب خرابی کیوں پیدا ہوئی؟ کیونکہ اہل مذہب نے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا سنا، انبیاء نے اس کی شان بیان کی، انسانی عقل نے بھی سوچا کہ اس سے اوپر تو کوئی ہونا نہیں چاہیے. اب جب اس کی شان بیان کرتے گئے ذہن میں اتنی اس کی عظمت اور رعب چھا گیا کہ عوام جو تھے کانپ. اور جو فراد کرنے والے تھے انہوں نے بھی کہا کہ تمہاری ضرورت ہے کہ تم اس اللہ سے بات کر سکو. بات ٹھیک تھی، اللہ کا جلال اور عظمت اتنی تھی، وہ کہتے ہیں معمولی افسر سے نہیں کر سکتے، تم اللہ سے باتیں کرنے کی ضرورت کرتے ہو کہ ہم جا کر اس سے دعا کر رہے ہیں. بھائی تمہیں کوئی وسیلہ ڈھونڈنا پڑے گا، تم کسی کا ہاتھ پکڑو وہ جائے گا اور بات کرے گا. یہ کام لے لیا ایک سچی بات ہے کہ واقعی اللہ عظیم، اس سے بڑا کون ہے؟ زمین و آسمان کی ساری مخلوق اس کے سامنے ایک ذرہ بھی، یہ سارے فرشتے نبی ولی ہم سے اعلیٰ ہیں،
بہت اعلیٰ، مگر اللہ کے سامنے کیا؟ اس با ہستی جس نام ہستی برآمد، اللہ کے سامنے تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم ہیں، وہاں تو یہ سب کہتے ہیں کہ توبہ اللہ تو ہی ہے، کیونکہ وہ ذوالجلال والاکرام ہے، بہت عظمتوں والا، بہت شان والا، عظیم، اسے آگے ہے کوئی، اس سے روب طاری ہو گیا، ڈر گیا۔ شرک کا سہارا کہ کوئی عظیم ہستیاں ڈھونڈو بھائی جن کا خاص تعلق اللہ سے وہ بات کرے۔ اللہ پاک نے اس لیے یہاں مختلف طریقوں سے شرک کرا دیا، یہاں کتنے پیارے طریقے سمجھایا، الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی تمہارا حاجت روا مشکل کشا نہیں، کیوں؟ الرحمن الرحیم، عظمت کے ساتھ، اللہ کے جلال کے ساتھ، جب تک اس کی رحمت کا تصور ذہن میں نہیں نہ بیٹھے گا کہ وہ ٹھیک ہے بڑی شان والا، اس کے مرتبے کا کوئی اندازہ ہی نہیں، مگر پیار کرنے والا ہے نا، وہ کوئی ڈراؤنی شے نہیں ہے کہ تم دنیا کے حاکموں کی طرح ڈر جاؤ کہ ہم کیا بات کریں، یہ پرانے مجید نے تصور دیتا، انبیاء دیتے ہیں کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، اتنا عظیم ہوتے ہوئے اسے تم سے بڑا پیار ہے، اس کی رحمت کا تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے، اس لیے جن کی طرف تم بھاگتے ہو ان کے اندر اگر تھوڑی بہت رحمت نظر آتی ہے تمہارے ساتھ ہمدردی، یہ تو اس کا دیا ہوا قطرہ جو اصل ہے مالک رحمتوں کا، اس سے تم گھبراتے ہو، اس طرح اس کی طرف بھاگو اور لپکو، جس طرح بچہ جب بھوکا ہوتا ماں کی گود کی طرف بھاگتا، ڈرنے کی بات نہیں، اللہ کوئی ڈراؤنی شے نہیں، تم نے اس کی شان بیان کر کر کے ملاؤں اور لوگوں نے ایسا کر دیا کہ لوگ ڈر گئے کہ ایسے اللہ سے ہم کیسے چل، فرمایا اس کی رحمت کا بیان ہی نہ کیا، وہ ساری عظمت اور جلال کے باوجود رحیم، اور اسی لیے ذوالجلال والاکرام جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا العزو بیا ذوالجلال والاکرام، لوگوں چمٹ جاؤ کہ ہر وقت یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے رہو، ذوالجلال عظمت والا، اگر اس کی شان دیکھیں سمجھ میں نہیں آتی کہ کتنی پاوروں کا مالک ہے، دوسری طرف ظالم نہیں ہے، بے رحم نہیں ہے، تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں چلا گیا، اکرام اپنی ان ساری خوبیوں کی بدولت تم پر انعام کرتا رہتا ہے، مہربانیاں کرتا رہتا ہے، اس لیے شان والا بھی ہے، مگر تمہارے حال پر اس کی بڑی توجہ ہے، بہت تعلق ہے اس سے، ماں کی محبت بھی اس کے سامنے کوئی نہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہ لوگ ڈر ڈر کر پھر اس کو چھوڑ دیں، درباروں کی طرف بھاگیں کہ اب یہ ان کی منت سماج کریں کہ اس رحیم خدا کو پہچان، اور اللہ پاک نے الفاظ بھی دو اکٹھے کر دیے سورہ فاتحہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں بھی الرحمن الرحیم۔ اب کچھ لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک ہی بات ہے، گورا چٹا بس تحقیق کے لیے نہیں، تو جیسے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، دوسرے مولانا اسرائیل کہ ایسا نہ کرو، اللہ پاک نے دو لفظ خام خانی اکٹھے کی، بھرتی کے نہیں ہے، دونوں میں ایک ایک الگ بات ہے، ایک ہوتی ہے کہ رحمت جو ہے اس کی کمیت مقدار، آپ دیکھتے ہیں کہ دریائے راوی میں کسی وقت کتنا پانی ہوتا، کناروں سے باہر ہوتا، وہ ہے کہ بہت زیادہ ہے، مگر دوام نہیں، ہو سکتا کسی دن جاتے ہیں خشک پڑا ہوتا، تو دو چیزیں چاہیے نا، کثرت بھی چاہیے کہ بہت زیادہ ہو، اور یہ بھی چاہیے کہ ہمیشہ ہو، اب ان دونوں کو یہ لفظ پورا کرتے ہیں، رحمان کثرت کو بیان کرتا کہ اس کی رحمت بہت زیادہ، اب یہ کہ وقتی ہے ہنگامی نہیں، الرحیم ہمیشہ ہے، ہر لمحہ، دیکھو دونوں لفظوں نے سارا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان کر دیا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کی رحمت کے سمندر کس طرح ٹھاٹھیں مار رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ وہ سوکھ جاتے ہیں ہر لمحہ ہر گھڑی، ایسے رحمان اور رحیم خدا سے کیوں آدمی گھبرائے گا اور کیوں ڈھونڈتا پھرے گا سارے کہ عظمت کی باتیں کر کر کے کیسا ہے لوگوں کو اس سے ہٹا دیا جائے کہ نہ اس کے سامنے نہ جانا، کسی اور کو ڈھونڈو، فرمایا نہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، رسول کریم علیہ السلام نے کس پیارے انداز سے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کی، یہ بھی سمجھانے کے لیے بات 99 اپنے پاس ہی رکھے ہیں، 100واں جو ہے تقسیم کر دی، آپ نے فرمایا اس کا اثر تم دیکھتے ہو کہ جانور کا پاؤں اپنے بچے پر آ جائے نا چھوٹے پر، فرمایا اسی وقت اس کو نرم کر دیتا کہ دباؤ نہ پڑے، فرمایا اس نے کیا لینا اس سے، جوان ہو کر وہ کدھر جائے گا، وہ مگر محبت اس ماں باپ کے دل میں اللہ نے پیار رکھ دیا، زور سے دباتے نہیں اپنے بچے، فرمایا اس ایک ذرے کا اثر ہے، 100واں جو تقسیم ہے جہان میں کب سے یہ دنیا چلی اس کا ہی اثر نظر آتا، جو 99 لیے بیٹھا اس سے ڈرتے ہو گھبراتے ہو، پکارو صرف قصور تمہارا ہے، ورنہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بات کھٹکھٹا ہو گیا تو کھولا جائے گا، اگر تم بار بار مانگو کبھی جواب نہیں دے گا، اس کے پاس کسی شے کی کمی ہے، بخیل ہے، رحیم نہیں ہے،
اس کو تمہارے حالات کی خبر نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا بولو نا، کون سی خامی مجھ میں دیکھی ہے کہ مجھے چھوڑ کر چل پڑے ہو؟ میں تمہارے حالات سے آگاہ ہوں، خزانے میرے بڑے ہیں، بخیل میں نہیں، کیوں نہیں دوں گا؟ کوتاہی ہوگی تو تمہاری طرف سے ہوگی۔ اگر کوئی سخی آدمی دروازے پر ڈھیروں خزانے لے کر بیٹھا لٹا رہا اور سائل جو ہے وہ ہاتھ ہی نہ پھیلائے، جوڑی نہ پھیلائے، قصور تو اس کا، وہ قصوروار ہے، اللہ قصوروار نہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں تھے، جنگ کے حالات تھے، کوئی عورت جو تھی غیر مسلم، اس کا بچہ جنگ کے حالات میں گم ہو گیا۔ اب وہ اتنی دیوانی ہو گئی ماں کی محبت کہ جو بچہ سامنے آتا نا تو اس کو سینے سے چمٹا لیتی، چومتی، چاٹتی، پاگل ہوئی پھرتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا کہ لوگوں، اگر اس عورت کو اس کا بچہ مل جائے اور اسے کہا جائے کہ اس کو آگ میں پھینک دے تو تمہارا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اب مل نہیں رہا تو بیچاری کا یہ حال ہے، کیسے یہ آگ میں پھینکی؟ تو اللہ کے رسول ہم بدقسمت لوگوں کو دیکھ کر کہ ہم خود چھلانگ لگا رہے ہیں، اللہ نہیں چاہتا ہمیں آگ میں ڈالنا، بڑھا دیں۔ بہت دیر تک حضور روئے اور فرمایا اللہ ارحم بعبادی من ھذی بولد، اس کو اپنے بچے سے جتنا پیار ہے اس سے تو بہت گنا اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے۔ مگر کیا کیا جائے، المارد المطمئن اللہ، جو ضد کر کے چھوٹ کر چاہتے ہیں کہ ہم چھلانگ لگا دیں، کیا کیا جائے؟ اللہ نے نبی اتارے، کتابیں اتاری، اپنے پیغمبر قتل کروا لیے سمجھانے کے لیے، صرف ایک کسر رہ گئی کہ زبردستی انہیں مسلمان بنا دے۔ کہ تو یہ پتھر ہوتے ہیں، انسان تو نہ ہوتے، انعام تو نہ ملتا۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ہی سفر میں ایک صحابی، اس نے جھاڑی میں سے پرندے کے بچے سے چوں چوں کر رہے تھے، باندھ، ماں نہیں تھی اس وقت ساتھ، جب یہ لے کر چل پڑا قافلے کے ساتھ ہی تو پرندہ جو تھا ماں اوپر منڈلاتا آیا، چیخ لگائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کس نے اس کو دکھ دیا؟ تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں جھاڑی کے پاس سے گزر رہا تھا، بچوں کی چوں چوں سنی، میں نے وہ بچے باندھ لیے، یہ ماں ان کی آ رہی اوپر گھومتی ہے روتی۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کھول دو۔ اس نے چادر بچھا دی، کھول دیے، چھوٹے تھے اڑ نہیں سکتے۔ ماں نے نہیں سوچا کہ اس نے تو میرے بچے باندھے ہوئے، میرا کیا بنے گا؟ مجمع بے انسانوں کا۔ اس طرح اس نے نا نیچے گری، بچوں کو اپنے نیچے لے لیا۔ رسول کریم علیہ السلام نے سب فرمایا اللہ ارحم بعبادی من ھذی البلد، جس طرح اس کو اپنے چوزوں سے پیار ہے، دیکھ ہی رہے کہ اپنی بھی فکر نہیں کی، اللہ اس سے زیادہ رحیم ہے۔ اب جب اللہ کی رحمت کا بیان لوگوں نے بند کر دیا، ڈرانا شروع کر دیا، تو اس سے پھر شرک کا دروازہ کھل گیا، لوگ ڈر گئے کہ ایسے اللہ سے ہم بات کرنے کی کیسے ضرورت ہے؟ اگر وہ اس کے ساتھ جانتے کہ شان بڑی ہے اس کی سلطنت کا جو ہے نا تم اندازہ نہیں کر سکے، میں اس کے ساتھ وہ مخلوق سے بہت محبت رکھتا، بہت پیار ہے اس سے، گھبراؤ نہیں، جس وقت جب بھی چاہے پاؤ فرمائے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو جب بھی پکارنے والا پکارتا اسی وقت لبیک کہتا ہوں، میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ کے۔ اسی لیے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حتیٰ فرماتے ہیں یہ دو کلمے جو نا یا اللہ یہ یا رب، 10 مرتبہ ایک آدمی ایک ہی سانس میں کہہ دینا اور پھر پکارے تو اللہ کہتا میرے بندے نے 10 مرتبہ چیخ کر کہا کہ اللہ تم کہاں گیا میری سانس، تو میں اس کی دعا ضرور قبول کروں۔ ایک تابعی سے ایک شخص نے کہا حضور میرے لیے دعا کریں، میں مضطر ہو چکا، بے بس، کوئی چارہ نہیں نظر آتا، پر میں اب تو وقت آ گیا کہ تو دعا کرے، مجھ سے دعا کیوں کرواتا؟ اگر واقعی تو بے بس ہو گیا نا اب میں جیبڑ مستقبل دادا، اللہ تو کہتا کہ جب بے بس ہو جاتا بندہ اور مجھے پکارتا، میں ہی ہوں پھر جو اس کی پکار سنتا، اور کسی نے سننا؟ میں نہیں سنوں گا تو وہ کیا کہے گا کہ خدا مجھے پیدا کر کے کیوں کہیں جا کر سو گیا؟ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے یہ تصور کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، ویسے سمجھ لیا کہیں دور چلا گیا، ہماری نہیں وہاں پہنچ، اسی کو کہا بٹھا کے عرش پر رکھا ہے تو نے واحد، خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے، چھپتا پھرے، اس کو خدا ہونے کا وہ حق ہے کہ پیدا کر دیا پھر خبر ہی نہیں بندوں کی، کہیں نہیں گیا، پاس ہے ہوا ماک میں نماک، جہاں بھی تم ہو تمہارے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی کہا کہ اللہ کو پہچان لیتے ہیں پھر دوسروں کی طرف جانا شروع کر دیں، اور چالاک لوگ اس طرح انہیں دھوکہ دے کر لے جاتے ہیں کہ اللہ تو بہت بڑا، وہ تو عظیم ہے، اس کی شان تو بہت اونچی ہے، تو مدن آدمی وہاں جاؤ گے اس کے دربار میں، ایسا مکاری سے ایک بات حق کی مگر اس سے غلط نتیجہ نکالی، اتنی عظمت والا رحیم بھی ہے، بہت رحیم ہے، مہربان ارحم الراحمین ہے،
پکارتا کیا؟ اب اس سے زیادہ اللہ پاک کی رحمت کیا ہوگی کہ یہاں جانا کہ لوگ خود جا کر درخواستیں دیتے ہیں، سنیں نہ سنیں، وہاں خود کہتا قال ربکم ادعونی استجب لکم، لوگوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں. اور یہ بھی کہا کہ دو ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخل، اس کو عبادت کہا کہ مانگنا ہے، حالانکہ ہماری اپنی ضرورت سے فرمایا یہ مانگنا عبادت ہے، یہ ہے میری پوجا کہ میرے بندے مجھ سے مانگے دیں. فرمایا جو اس سے تکبر کرتے اپنی شان کے خلاف جانتے کہ ہم مانگیں دعا سے وہ بچتے ہیں، یہ متکبر ہیں اور میں ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں نے ڈال دوں کہ تم کون سے کہ ہمیں خدا کی ضرورت نہیں. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بنی آدم کا یہ حال ہے کہ ان سے مانگا جائے تو یہ ناراض ہوتے ہیں. اللہ کا حال یہ من لم یسأل اللہ یغضب، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے کہ کیوں نہیں مانگتا. اب ایسا خدا خود دعوتیں دے کہ مجھ سے مانگو، اور بے ایمان لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو ہماری سمجھا ہی. ایسے بے ایمان دین کے دشمن اور شرک کے گھروں پر لے جائیں کہ وہاں جو سننے والے ان کے اندر جو رحم یا ہمدردی تھوڑی بس وہ اللہ کی طرح وہ کریں گے، رحم رب العالمین نہیں کرے گا. تو اسی پر میں بس کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں یہ بات ہمیں سمجھائی کہ اللہ کو مانے بغیر کام نہیں چلنا، معمہ ہی نہیں حل ہونا. ایک نہ ایک ماننا پڑھنا ہے، مادہ کو جو دی چاہے کو ایک شخصیت ماننی پڑھنی ہے کہ وہ نہیں کسی نے بنائی، ہمیشہ سے ہے، باقی سارا جہان اس سے نکلا. اب تم دیکھ لو کہ مادے میں اگر یہ چیزیں نظر آتی ہیں جو مخلوق میں تو بے شک اس کو کہہ دو ہم اس کا ہی نام اللہ رکھ دیں، کوئی نہیں مادہ کہتے ہیں، مگر ماننا پڑے گا کہ وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، عدل و انصاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا. جو مخلوق میں ہے اس کی بنائی چیزوں میں نظر آ رہی ہیں یہ اس میں کیوں نہیں، اور اگر ہیں تو وہی بے اللہ ہے. اور پھر ساری چیزیں وہی ماننی پڑیں گی جس سے تم بھاگتے پھرتے تھے کہ جب اللہ سننے والا، دیکھنے والا، عقل اور شعور والا، عدل اور انصاف والا، تو پھر انصاف کا دن کیوں نہیں آئے گا؟ ساری باتیں خود بخود کھینچ کر لے جائیں گی تمہیں، جیسے تم نے فرار کیا تھا وہ اپنے آپ ماننی پڑیں گی کہ جب خالق کے کائنات ان صفات کا مالک ہے تو اس کی طرف سے ہدایت بھی آئے گی، اس کی عدالت بھی ہوگی، اس کے بغیر پھر معمہ نہیں حل ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد علیہ وصحبہ اجمعین. اب 10-15 منٹ رہ گئے، ماسٹر صاحب بھی اپنی بات کر رہے ہیں اور سوال بھی جس اللہ کے بندے نے کرنا چاہے. ہاں پڑھیں. فرائض رکنیت نمبر 1، دین کا کم از کم اتنا علم حاصل کر لینا کہ اسلام اور جاہلیت کا فرق معلوم ہو اور حدود اللہ سے واقف ہو جائے. نمبر 2، تمام معاملات میں اپنے نقطہ نظر، خیال اور عمل کو کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق ڈالنا، اپنی زندگی کے مقصد، اپنی پسند اور قدر کے معیار اور اپنی وفاداریوں کے محور کو تبدیل کر کے رضائے الہی کے موافق بنانا، اور اپنی خود سری اور نفس پرستی کے بت کو توڑ کر تاکہ رب بن جانا. نمبر 3، ان تمام رسوم جاہلیت سے اپنی زندگی کو پاک کرنا جو خطاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے ظاہر و باطن کو احکام شریعت کے مطابق بنانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا. نمبر 4، ان ثبات اور دلچسپیوں سے اپنے قلب کو اور ان مشاغل اور جھگڑوں اور بحثوں سے اپنی زندگی کو پاک کرنا جن کی بنا نفسانیت یا دنیا پرستی ہو اور جن کی کوئی اہمیت دین میں نہ ہو. نمبر 5، فساق و فجار اور خدا سے غافل لوگوں سے مواصلات اور مدت کے رابطے ختم کرنا اور صالحین سے تعلق قائم کرنا. نمبر 6، اپنے معاملات کو راستی، خدا ترسی اور بیدار حق پرستی پر قائم رکھنا. نمبر 7، اپنی دوڑ دھوپ، صحیح و جہد کو کام دین کے نصب العین پر مستقل کر دینا اور اپنی زندگی کی حقیقی ضرورتوں کے سوا ان تمام ضرورتوں سے دست تک ہو جانا جو اس نصب العین کی طرف نہ لے جاتی ہیں. یہ فوٹو سیٹ بھی کی ہوئی ہے، ہم آپ کو تقسیم کریں گے. پھر وہ رکنیت کے لیے کسی کو اگر ضرورت ہو پھر وہ فارم لے کے فوڑ کریں، فارم بھی تقسیم کر لینا. آخر میں خبر ایک سنانی ہے، خبر سنا جی. انگلش میڈیم کی پرنسپل نے اعلان کیا ہم لڑکیوں کو جینز اور شرٹ پہنا کر جلوس نکالیں گے.
تاکہ خواتین کو شلوار قمیض اور حجاب کی جکڑ بندیوں سے نجات کا حوصلہ۔ دوران لیکچر اے لیول کی بچیوں کو مغربی لباس پہن کر آزادانہ گھومنے پھرنے اور ماں باپ کی طرف سے عائد پابندیاں توڑنے کی تلقین کرتی رہی۔ توبہ توبہ۔ پھر ایک بچی جو کالج میں سے عید میلاد النبی کا پروگرام سن کے آئی گھر میں، وہ کہتی ہے امی کاش آپ بھی آج وہاں ہوتی، اتنا مزہ آیا کہ کیا بتاؤں۔ ہماری اسلامیات کی مس نے ایسا شاندار اور جدید انداز کا سوٹ پہنا ہوا تھا کہ آپ دیکھتی تو حیران رہ جاتی۔ کہہ رہی تھی بھائی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سی عید ہو، سب کو چاہیے کہ اس عید کو زیادہ جوش اور جذبے سے منایا کرے۔ اور ہماری پرنسپل صاحبہ جب کلرکوں کے جگہوں میں اسٹیج کی طرف جا رہی تھیں، چار طرف درد میں وہ ادھر ادھر کلرک جو ہوتے ہیں وہاں، تو اسٹیج کی طرف جا رہی تھی تو یقین کریں پورا پنجاب خوشبو سے مہک اٹھا تھا۔ ہر شاخ پہ انہوں بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہو۔ آپ نے سوال پوچھا تھا، ہاں پوچھا، قرآن مجید کے بارے میں پوچھے۔ قرآن کے بارے میں ہمارا مسلمان میں نبی کے لیے، تمام دنیا کے لیے، تمام ملکوں کے لیے انٹرنیٹ سے یہ پہچان کرتے ہیں کہ یہ اربوں سے وقت کا کتاب کی آگے نہیں ہے، اس سلسلے میں وہ کئی سوالات کرتے رہتے ہیں۔ اس میں سوال یہ کرتے ہیں کہ سورہ لہب جو ہے یہ اس سے کیا پیغام ملتا ہے؟ یہ جو دنیا داری کی بات ہے اس وقت کی ان اربوں کی جو قرآن میں بیان کی گئی ہے، اس سے باقی دنیا کو کیا دلچسپی ہے یا کیا سورہ لہب کا پوچھے کیا پیغام لوگوں کو کہتے ہیں، اس سورت سے لوگوں کو کیا ملتا؟ اب یہاں کوئی قاری ہوتا یا کوئی پڑھنے والا تو سورہ لہب پڑھتا اور ترجمہ کرتا اور بعد میں اس کے بارے میں کوئی بیان کرتا تو پتہ چلتا کہ کیا پیغام ملتا۔ چلو تلاوت بھی ہو جاتی، آپ ہی چوٹائی سب پڑھ لیں، سورہ لہب پڑھیں نا، سنیں نا اللہ کی بات۔ فرماتا اللہ پاک تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، اب جیسے اس کی کنیت ابو لہب ہے شعلہ روح، اسی طرح یہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ تھا خوبصورت نا، اسی لیے اس کو ابو لہب کہتے تھے کہ شعلے کی طرح اس کا چہرہ چمکتا تھا۔ تو اللہ کہتا ہے ایسا خوبصورت چہرہ ملا تھا نہیں قدر کی، کب شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، ومرات اس کی بیوی بھی داخل ہوگی، حمالۃ الحطب، وہ ایندھن ڈھو کر اس کی آگ میں ڈالتی ہوگی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں اس کی گردن میں رسی پڑی ہوگی بٹی۔ اب اس میں سب سے پہلی بات جن غیر مسلموں کو چاہیے، اگر وہ سمجھنا چاہتے ہیں ان تک پہنچانی بھی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مخالف تھے، بڑے دشمن تھے، ابو لہب سے بھی بڑھ کر تھے، کسی کے لیے صورت نہیں اتاری۔ ابو لہب کے نام پر صورت ہے، ابو جہل دیکھتے ہیں دوسرے سے بڑے تھے، انہوں نے مخالفت بہت زیادہ کی ہے، مگر نہیں، صورت جو ہے نا ابو لہب کے لیے۔ پہلی بات پہ سے جو سبق ملتا ہے نا کہ اللہ کی نگاہ میں قرابت اور نسب کوئی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ کا چچا تھا، اللہ نے چھانٹ کر کہا کہ رشتہ داری میں اس سے زیادہ کوئی قریب ہے نبی کے، مگر جب یہ ایمان نہیں لایا تو اللہ کے ہاں اس کی اس نسب نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ پہلا پیغام جو دنیا کو ملتا ہے پہلے نسب جو ہے نا اس کو جو سمجھ لیں کہ یہ بھی وہاں دخیل ہوگا، ایسے بھی لوگوں کی نجات ہو جائے گی۔ یہود نصارہ یہی سمجھتے تھے، یہودیوں کا سارا دار و مدار یہی تھا، ان کو سبق دینا چاہیے نا کہ اب بھی تالمود میں لکھا ہمارا کیا حساب ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازہ پر بیٹھے ہوں گے، یہودیوں کی جو حدیثیں ہیں قرآن پہلے ان کو جانتے ہو نا میرے بچے، پھر سمجھ آتی ہے۔ قرآن میں یہ بتاتا نہیں جاتا کہ میں رد کس کا کر رہا ہوں، مگر جس پر چوٹ پڑتی وہ خود ہی سمجھا جاتا کہ میری جڑ کاٹ رہا۔
کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوں گے کرسی پر، فرشتے لے جائیں گے یہودیوں کو جن کے بارے میں اللہ کی عدالت سے فیصلہ ہوگا، مجرم ہے دوزخ کو لے جا. تو ابراہیم علیہ السلام پوچھیں گے فرشتوں یہ مختون ہے یا غیر مختون، ختنہ ہوا ہے اس کا؟ یعنی اس وقت یہودی ختنہ کراتے، کہیں گے ختنہ. تو فرمایا ختنے والوں کو تو اس میں جانے کا تمہیں کیا حق، کرو واپس تو سب بخشے جائے. ایسا نے کہا یہ رشتے داریاں کام آتی، نبی کا چچا نا جنت میں چلا جاتا. نہیں، یہ کوئی فائدہ نہیں، ایمان اور عمل پر فیصلہ ہو. پہلی بات. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی کہ پہلے قرآن مجید میں یہاں آتا ہے اذا جاء نصر اللہ، پھر یہ آتا، پھر سورہ قل اللہ. آپ دیکھیں جب مکہ فتح ہوا تو خانہ کعبہ کے دروازے میں حضور کھڑے ہوئے، بالکل انہی صورتوں کی ترتیب پر آپ نے باتیں کی جس سے پیغام ملا کہ اللہ پاک کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ قل یا ایھا الکافرون. آگے فرمایا کہ اللہ پاک نے ناصر عبدہ وانجز وعدہ، اللہ نے اپنے وعدے پورے کیے اور اپنے نبی کی مدد کی اذا جاء نصر اللہ. اور پھر جو تھا کہ حزب الاحزاب وحدہ، کہ جو لشکر سے مخالف سب برباد کر کے رکھ دیے. تو ابو لہب اس وقت تھا بیت اللہ کا متولی، دوسرے لوگ مخالف تھے، مرودہ نہیں تھا ان کے پاس، یہ بالکل بیت اللہ کا مجاور تھا، مہنت تھا ان کا، مذہبی پیشوا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب اس کا کہا نا کہ یہ بھی برباد ہو گیا اور اس کے ہاتھ بھی ٹوٹ گئے، ہاتھ یہ ٹوٹنے کی بات نہیں، یہ تو تب بعد میں آ گیا نا جب وہ ہلاک ہو گیا تو ہاتھ اس کے ساتھ یہ اس کے مددگار تھے کہ جو اس کے اوان و انصار نا حمایتی، یہ سارا گروہ بھی برباد ہو جائے. بہت بڑا اعلان تھا اور یہ پورا ہو کر رہا. جب حضور نے یہ اعلان کیا اس وقت کچھ ہو سکتا تھا کہ یہ ابو لہب یہ مہنت بھی سارے عرب کا برباد ہو جائے گا، اس کے چلے جانے. فرمایا نہیں، بس اعلان ہو گیا، نہ اس کے مددگار رہیں گے، وہ بھی سب تباہ اور یہ بھی تباہ ہو جائے گا. اور اس نے تباہی سے بچنے کے لیے آپ دیکھیں اللہ کے رسول کی بات کو مانتے سب تھے کہ یہ چلے گی، کہ جب لوگ جنگ بدر کے لیے گئے سب گئے دینی حمایت کے لیے کہ ہمارے مذہب کا دشمن ہے اس کے ساتھ جنگ لڑنے. ابو جہل بھی گیا، ابو لہب نہیں گیا. بہت کہا ابو جہل نے جاگری یار تو وہی نہ ہمارا پیر ہی نہ گیا تو دوسرے کیا، اس نے کہا یہ نہیں مجھے آپ چھوڑ دیں، فلاں آدمی نے 10,000 میرا دینا، میں نے اس کو وہ قرض معاف کر دیا، میری بجائے وہ چلا گیا. تب ہونے سے بچنے کے لیے ہلاک ہو گیا، بچنا تھا، مگر اللہ نے دوسری طرف پکڑ لیا اس کو کہ اس کو عدسہ کی بیماری ہوگی چیچک کی. اب وہ عرب لوگ اس کو بڑا منحوس سمجھتے، قریب نہیں جاتے تھے کہ یہ مقدی اور اس کو ہاتھ نہیں لگا. بہت برے حال میں مرا، 3 دن لاش پڑی رہی، بیٹوں تک نے ہاتھ نہیں لگایا، پانی نہیں ڈالا. جب لوگوں نے ملامت کی کہ بدبو پھیل گئی، انہوں نے پھر حبشی غلام بلایا جنہوں نے دور سے پانی پھینکا اور گڑا کھودا اور لکڑیوں سے اس طرح بکھیر کر اس میں پھینک دیا اور اوپر پتھر دور سے مارے، لعنت کی طرح نا ذلیل اور رسوا کتے کی موت. اللہ نے کہا تم بچنا چاہتے ہو کہ بدر میں نہیں جاؤں گا تو پھر پکڑ سے بچ جاؤ. ہاں تو یہ مذہبی پیشوا ہونے کی وجہ سے بیت اللہ کا مجاور، اللہ نے کہا سب لوگ برباد ہو جائیں. اور جو بیوی کا تذکرہ کیا اس نے بھی یہ بات بتائی کہ کوئی بیوی خامد کے ماتحت نہیں، خامد اس کا ذمہ دار نہیں، ہر ایک اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے. اسی لیے کہیں آسیہ کا حوالہ دیا کہ فرعون ظالم تھا، کیا اس سے نقصان ہوا، آسیہ تو جنت میں چلی گئی. اور اس کا کہا کہ خامد بیوی دونوں جو تھے مل کر حضور کی مخالفت کر رہے تھے. ابو لہب بھی مخالفت کرتا تھا، وہ بھی ابو سفیان کی بہن تھی، دشمنی میں آگے بڑھی ہوئی تھی. بلکہ اس کی بربادی میں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قیامت کے دن ایندھن دو کر لائے گی، اس کی آگ میں ڈالے گی. تو یہی دیا کہ جرم اس کا یہ کہ دنیا میں یہ آگ اسی نے مہیا کی، ورنہ شاید یہ حضور کو مان لیتا. سارے لوگ جو تھے ہاشمی مومن تھے، یہ کافر آپ کی حمایت کرتے. ابو طالب کی جب وفات ہوئی نا تو تاریخ میں آتا کہ رسول اللہ نے علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جا اور دروازہ کھٹکھٹاؤ، اگر کھول دیں ٹھیک ہے ورنہ توڑ کر اندر داخل ہو جاؤں. اور جا کر کہنا ابو لہب سے کہ تیرا بھائی فوت ہو گیا اور اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد کا کوئی سرپرست نہیں تھا. جب غیرت جلائی تو جوش سے اٹھا. اس نے کہا لوگوں نے سمجھ لیا کہ ابو طالب نہیں رہا، جو دروازے کی طرف لپکا تو یہ آگے ہو. اس نے پکڑ لیا، بس ایسا گمراہ کیا، محبت میں پھر چھوڑ دی، بیٹھ گیا. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ یہ عورت بھی ساتھ ہی جہنم میں جائے گی. اور یہ وہاں یہاں جو کہتے ہیں نا وہ کانٹے وغیرہ لاتی، یہ نہیں بات ایسی گئی گزری نہیں تھی، شریفوں کی بیٹی سرداروں کی یہ دھندا نہیں کرتی کانٹو. وہاں ہمال طلحت، وہاں وہ بنی ہوگی ایندھن دھونے والی، خامد کی آگ میں لالا کرنا بجائے اس کو بچانے کے. نہ فرمایا یہاں اس کی باتیں منی، نتیجہ کیا ہوا، تیری آگ تو اسی نے تیار کی. اور پھر لفظ بھی جو استعمال کیا جیت، انہوں نے نہیں کہا انہوں گھر گردنا، جیت جو ہے نا اچھا ہے، لوگ معزز ان کی گردن.
اس لیے اللہ نے ذلیل نہیں کیا، کہا جتنا اس کا اونچا اسٹیٹس تھا اس کے لحاظ سے یہ جو اعلیٰ گردن لیے پھرتی، جیسے ماسٹر صاحب سنا رہے تھے وہ ہیڈ مسٹریس کا، اس کے فرمایا یہ جو ہار پہنے ہوئے نا، اب دنیا میں ہار پہنے ہوئے، اور وہ ہار بھی بیٹا حرام کی کمائی کے، ہرن سے کسی بادشاہ نے وہ تحفہ بیت اللہ میں بھیجا تھا، اس نے وہ چرا لیا، متولی ہوتے کرتوت پیسے نے وہ چرا لیے اور اس سے سونے کا ہار بنا لیا، حمائل یہ پہنتی تھی۔ اللہ نے کہا یہ اب گردنوں میں ہار پہنتی پھرتی ہے نا، یہی جو موضوع گردن ہے ایک دن یہاں رسی میں پڑی ہوگی، نوکرانی بنی ہوگی۔ تو یہ سارے جانا کہ بیت اللہ کا متولی ہو، رسول اللہ کا چچا ہو، صاحب اقتدار ہو، خزانے ہوں، کچھ فائدہ نہیں دیں گے، یہ سب چیزیں بیکار ہوئیں گی، دین کی مخالفت کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گی۔ یعنی ساری چیزیں جو لوگوں کی نگاہ میں نا کہ یہ بہت کوئی امتیازی چیزیں ڈر کر، یہ اختصار سے بیان کر دیا، ورنہ آپ مولانا اسرائی صاحب کی تفسیر دیکھیں انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ لوگوں کی باتیں نہیں، قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اصولی باتوں کی در و نشان نہیں کرتا۔ جی جی حضرت عباس رضی ڈاکٹر صاحب یقین صاحب کی بات سن لینا، صلی اللہ علیہ تو قرآن مجید میں کتنے ہی ایسے مقامات ہیں یہاں کی شخص کی طریقے سے اب صلی اللہ انجاء علامہ معذوری کا ڈالو جیسے کہا ایک شخص کی بات ہے ابن ام مکتوم کی، تو اس کے قرآن مجید میں پوری صورت میں بڑا ذکر آ گیا۔ پھر یہ ہے کہ فکر و قدر و قدر کا فقدر و سما قدر کا فقدر، یہ کیا ایک شخص کی بات نہیں تھی، یہ ایک سمبل ہے، ایک شخصیت ہے۔ مخالفت کی کس کس صورت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا پڑا، تو یہ اس کی وضاحت ہے کسی ایک شخص کی بات نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین یہ مختلف کردار ادا کر رہے تھے، یہ ان کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو آئی ہیں قرآن مجید جہاں بھی آپ دیکھیں گے اس طرح کی بہت سی چیزیں آئیں گی۔ تو کیا سارا قرآن مجید جو ہے ایسے خلا میں اترا نہیں، وہ انسانوں کے اندر انسا، وہاں جو مسائل پیدا ہوتے تھے ان کی حل کے لیے اترا، وہاں جو لوگ قرآن مجید کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب کر رہے تھے ان کے جواب میں اترا اور ان کی جو ہے پاداش ان کو بتایا۔ یہ ابھی ان کا سب سے بڑا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی اپنے رشتہ داروں سب کو بلایا اور ان سے یہ کہا کہ میں اگر یہ تمہیں کہوں کہ یہ اس پہاڑ کے پیچھے جو ہے ایک دشمن ہے وہ تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے تو مانو گے؟ میں نے کہا کہ وہ نہیں مانیں گے، آپ نے اب تک ہم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو یہ بھی آپ سچ کہتے ہوں گے۔ کہنے کہ پھر یہ بات مانتے ہو تو سنو کہ آگے جو ہے اس آگے کے لیے تیاری کرو، اللہ کو مانو اور آخرت کی فکر کرو۔ تو یہ ایک واحد شخص تھا جس نے اس کی کہا کہ تبت بک سارے یوم لہٰذا دعوت دینا کہ تمہارے اوپر سارا دن تمہارا جو ہے غرض ہے، اسی کے لیے تمہیں ہم نے بتایا تھا۔ تو جو ہے یہ ملاب جو ہے ایک سمپل ایک نمایاں شخص کی حیثیت سے جن نے رسول کی مخالفت کی اس سے یہ سے آیا۔ یہ جو قرآن کی بلاغت ہے نا تو اس کے نام کے ذہب تھا، اس کے جو شعلہ روح تھا اور اس کا خوبصورت تھا، اس کے لیے آیا۔ پھر اس آگ کی مناسبت سے وہ ہمارے طرح خطب بنی، وہ لکڑیاں یہ جن جاننے کے لیے وہ رسی ڈال کے جو لکڑیاں چنتی ہیں گاؤں میں آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، تو یہ اس کے لیے فراہم کرتی ہے ایندھن جس میں کہ اس نے جلنا ہے، بیوی اس کی معاون ہے اس داغ میں جلنے کے لیے۔ یہ معلوم ہے کہ ام جمیل جو ہے یہ ابو سفیان کی بہن تھی، نبی کے وسلم کے راستے میں یہ گندگی بکھیر دیتی تھی۔ تو اس طرح سے یہ بات جو ہے یہ اللہ نبی کے وسلم کی سیرت کا ایک حصہ ہے کہ ان مخالفین جو ہے کس کس طرح کے مخالف ان کے سامنے آئے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کن انجام سے دوچار کیا۔ تو ختم ہو گیا، صاحب نے سوال کیا بہت تو اس کے بارے میں چند الفاظ جو ہے نا وہ کہہ جانے ضروری ہیں۔ وسیلے کئی طرح کے ہیں، ایک وسیلہ تو جو ہے نا وہ ایمان کی شرط ہے، اس کے بغیر تو آدمی مومن ہی نہیں ہوتا اور نہ نجات ہی پا سکتا ہے، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان اور آپ کی اطاعت ہے۔ آپ کو اللہ کے رسول مانے، جو دین آپ نے دیا اس پر چلے،
یہ تو سارے لوگ جانتے ہیں کہ اس کے بغیر تو نجات ہی نہیں ہوگی۔ دوسرا وسیلہ ہے کہ لوگ اپنے اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمی نے اپنی نیکی پیش کی، یہ بھی کسی اور کا وسیلہ نہیں، نہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی منت سماجت ہے کہ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، برائیاں چھوڑیں، اس کو پھر کہا اللہ ہم نے یہ نیکی کبھی کی، وہ اللہ کا چونکہ حکم اللہ خوش ہوتا کہ میری فرما برداری کر رہے ہیں، یہ توسل بالاعمال ہے۔ تیسرا ہے دعا کا وسیلہ، یا آپ کسی سے کہتے ہیں میرے یہ دعا کریں، مگر اس میں بھی اگر آپ سمجھیں کہ میں آپ نہیں کروں گا کسی سے کروایا کروں تو آپ اسلام سے ہی نکل جائیں گے۔ لوگ کرتے تھے، حضرت عمر روزانہ کرتے تھے، دوسرے بھی کرتے تھے، دن رات سارے اپنی دعائیں کرتے تھے، مگر اس کے ساتھ کبھی کبھی یہ بھی تھا کہ مل کر دعا کر لیں۔ اللہ کے رسول کے پاس چلے جاتے تھے، آپ بھی دعا فرماتے، لوگ بھی ساتھ ہی کرتے، یہ نہیں کہ لوگ نہیں کرتے تھے، کرتے تھے۔ بارش کے لیے کئی آدمی نے بات کہ اللہ کے رسول لوگ مر گئے دعا کریں، ممبر پر ہی خطبے آپ نے بھی دعا شروع کی، لوگ بھی ساتھ ساتھ آمین کہتے گئے دوران خطبہ ہی۔ تو اس لیے یہ نہیں کہ لوگ سمجھیں ہماری تو سنتا نہیں، وہ بھی کریں، دوسرے مل جل کر بعد سے جب میں نے سماج کرے اللہ خوش ہوتا کہ میرے سارے بندے گر گرا۔ اسی لیے اجتماعی نمازیں ہیں، اجتماعی دعائیں اچھی بات۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بھی جب کہا کہ ہم دعا کراتے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول سے کراتے تھے، مجھ سے کراتے، دعا کرانا جو زندہ سے یہ بھی کوئی بات نہیں، وہ کئی عاجز مسکین مل کر کرتے ہیں، اللہ خوش ہوتا۔ یہ نہیں کہ ہم سارا چھوڑ دیں اور وہی جائیں گے اللہ سے بات کر لیں گے، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ بھی وفات کے بعد سلسلہ رک گیا، حالانکہ دنیا میں جیسے علامہ آلوسی کہتے ہیں سب سے اعلیٰ قبر اللہ کے رسول کی ہے، صحابہ سے بڑھ کر حضور کی قدر جاننے والا کوئی نہیں، کوئی ایک صحیح روایت بھی نہیں کہ وفات کے بعد کوئی گیا جا کر کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کرے۔ پتہ چل گیا کہ اگر ہم ایسا کریں بھی اللہ تعالیٰ آپ تک پہنچا بھی دے، مگر بیوقوف لوگوں کو کون روکے گا، وہ تو یہی کہیں گے کہ حضور سے ہی مانگ رہے ہیں، دروازہ کھول جائے گا، سلسلہ ہی بند کرے۔ تو اس لیے دعا مل جل کر ہم سارے کر لیں تو نیکی کی بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ اللہم استعملنا بسنت نبیک وتوفنا علی ملتہ واعذنا من مضلات الفتن۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔